نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم حول أسلوب ما من ليس من إلا. هذا الأسلوب الثامن والعشرون، وهو يستعمل بما من وبليس من إلا، وهذا أيضا أسلوب رائع جدا ومن أحسن الأساليب، ومنها أيضا هذا كيف نستعمل هذا الأسلوب في كلامنا وفي تكلمنا وفي جملنا. انظروا إلى هذه الجمل. الأول: ما منا من أحد إلا ويحتاج إلى غيره. ما من ما من بمعنی نہیں کوئی، لیس من نہیں کوئی، الا مگر. ما منا من احد نہیں ہے کوئی ہم میں سے. مثلا ما منا من احد، ما منکم من احد الا ويحتاج الى غیرہ، مگر اس کو دوسروں کی ضرورت ہے. ما منا من احد الا ويحتاج الى غیرہ، ما منکم من احد الا ويحتاج الى غیرہ، ما منکم من احد الا وسيمر بهذا الموقف. مر يمر مرور. ما منکم من احد الا وسيمر بهذا الموقف ای بهذا الطریق، یعنی اس موقف سے، اس طریقے سے، اس راستے سے جو ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں ہے، تم میں سے کوئی ایک مگر اس موقف سے گزرے گا، یعنی یہ واقعہ اس کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. ما منهم من واحد الا ومعرض لمثل هذا الامر. ما منهم من احد نہیں ہے ان میں سے کوئی، الا ومعرض، عرض يعرض التعريض، وهذا اسم مفعول، معرض اس کو پیش کیا جائے گا، لمثل هذا الامر اس جیسے معاملات کے لیے، یعنی اس جیسے معاملات ہر ایک کو پیش آئیں گے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، تو اس کی تعبیر ہے ما منهم من واحد الا ومعرض لمثل هذا الامر. ما من العالمین انسان الا وقد اغدق اللہ علیہ النعم. ما من العالمین انسان، جہان میں کوئی انسان نہیں ہے، الا وقد اغدق اللہ، انزل اللہ، اغدق بمعنی انزل، اللہ نے نازل کیا، علیہ النعم جمع نعمہ، اس کے اوپر نعمتیں. ما من تاجر الا وقد زل لسانہ، زل یزل من باب نصرہ، تسلنا، زل یزل. ما من تاجر الا وقد زل لسانه بالكذب، زل لسانه بالكذب الا ما رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے. لیس من احد الا ويحب الخير لنفسه. لیس من احد في الدنيا الا ويحب الخير لنفسه. مثلا كل منا يحب الخير لنفسه ولا يحب الشر لنفسه، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس أحد إلا ويحب العزة لنفسه وأهله. ليس أحد إلا ويحب العزة لنفسه، يحب العزة لنفسه، اپنے نفس کی عزت، وأهله وأيضا يحب العزة لأهله. ليس إنسان سوي إلا ويبغض النفاق وأهله. ليس إنسان سوي نہیں ہے انسان، إلا ويبغض النفاق، مگر یہ ہے کہ وہ نفاق سے نفرت کرتا ہے. ابغض یبغض، ابغاض من آئی یتنفر، وأهله أي من أهل النفاق، نفاق اور نفاق والوں سے بغض رکھتا ہے. ليس أحد من الطلاب إلا ويرغب في العلم
غزیری، غزیر موسلا دار بارش، المطر الغزیر موسلا دار بارش یعنی بہت زیادہ، عمیق مراد ہے۔ لیس احد من الطلاب، نہیں ہے طلباء میں سے کوئی ایک، الا ویحب ویرغب فی العلم الغزیری یعنی گہرے علم اس کو پسند کرتا ہے، گہرے علم کو۔ لیس فی الدنیا من بشر یسمع بهذا الخیر الا ویستجیب له، لیس فی الدنیا من بشر ای لیس فی الدنیا انسان یسمع بهذا الخیر، من یسمع بهذا الخیر الا ویستجیب له، مگر اس کو جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ما من سبیل للوصول الى الرقى، رقى بمعنی ترقی، ما من سبیل للوصول الى الرقى الا بالجد والجد، جد والجد بمعنی محنت اور کوشش۔ ما من سبیل لبلوغ المقصد، مقصد کو پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، الا بالمثابرة والمجاہدہ، مثابرہ ای بالمواظبہ والمجاہدہ۔ لیس من سبیل لحصول الغایة الا بهذه الطریق، ای لیس من سبیل لحصول الغایة لحصول المرام لحصول الرقى الا بهذه الطریق، مگر اسی راستے سے جو ہے نا غایت کو پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے مگر سوائے یہ۔ ما لی من سبیل الا رکوب المصاعب، نہیں ہے میرے پاس کوئی چارہ مگر یہ کہ میں تکلیفوں پر سوار ہو جاؤں، یعنی تکلیفوں کو اپنے اوپر لے لوں، تکلیفیں برداشت کروں، رکوب مصاعب تکلیف برداشت کرنا۔ استخرج الاسالیب الادبیۃ المذکورۃ اعلاہ، اوپر والے اسالیب جو ادبی ہیں ان کو نکالیں۔ ومثل لکل اسلوب بجملتین، ہر اسلوب کے لیے دو جملے جو ہے وہ بنائیں۔ الاسلوب الثامن والعشرون لیس احد، لیس احد نہیں ہے کوئی، وهذا ايضا نفس الشيء، لیس احد يعقل يقبل کلامک، لیس احد یعقل نہیں ہے جو عقل مند ہو آپ کی بات کو قبول کرے، یعنی کوئی عقل مند آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے آپ کہتے ہیں لیس احد یعقل یقبل کلامک۔ لیس احد من الناس یرضی بالذی قلت، لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا جو آپ کہتے ہیں۔ لیس احد موصوم بالعقل، موصوم بالعقل بمعنی یعقل، نہیں ہے جو عقل مند جس کو کہا جاتا ہے، موصوم جس کا نام رکھا گیا عقل مند، یقبل عرض کا جو آپ کے عرض آپ کی پیشکش کو قبول کرے۔ لیس احد عنده ذرة من الاحسان، نہیں ہے وہ کوئی شخص جس کے پاس ذرہ برابر بھی احساس ہو، یسکت عن هذا ای یسکت عن هذا، لیس احد عنده ذرة قلیل من الاحساس یسکت عن هذا الامر۔ لیس احد یمیل الى رشده عن غیہ، یمیل الى رشده یعنی جو مائل ہو رہنمائی کی طرف، عن غیہ گمراہی سے، یدع هذا الخیر ای یترک هذا الخیر۔ ما احد من الناس الشر احب الیہ من الخیر، لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کی نظر میں خیر سے جو ہے وہ شر زیادہ محبوب ہو۔ ما احد من الناس الشر احب الیہ من الخیر، ما احد یسمع باباطیل هذا الرجل ویتبعہ، ای لیس احد یسمع باباطیل، اباطیل من گڑت چیزوں کو کہتے ہیں، اباطیل هذا الرجل ویتبعہ اور اس کے پیچھے چلے، نہیں ہے کوئی اس کی من گڑت باتوں کو سنے اور ان کے اوپر چلے۔ ما احد یعلم من امرک ما اعلم، نہیں ہے کوئی آپ کے معاملے کو جانتا ہو جتنا کہ میں جانتا ہوں، الا وسیقدم لک ید العون، مگر یہ ہے کہ اگر وہ جانتا ہوگا تو آپ کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائے گا۔ یقدم وسیقدم لک ید العون، ید العون۔ ما احد ذو لب، لب لباب عقل، لیس احد ذو عقل یحکم عقلہ ای جس کا عقل مضبوط ہو، الا ویرد الخیر ویحبہ، خیر کو پسند کرے گا اور اس سے محبت کرے گا، ویبغض الشر، شر سے نفرت کرے گا، ویأباہ اور اس کا انکار کر دے گا۔ اسی سے طرح لیس احد جیسے اوپر تھا، ما احد، ما احد، لیس احد احب الیہ الخیر من زید، نہیں ہے کوئی ایک
جس کے یعنی احب الیہ الخیر، جس کی نظر میں خیر زیادہ محبوب ہو زید سے، یعنی زید سے زیادہ کوئی خیر کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیس احد ابغض الیہ البخل من فلان، نہیں ہے جس کی نظر میں بخل سب سے زیادہ مقبول، یعنی کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی نظر میں بخل سب سے زیادہ جو ہے وہ مبغوض ہو، یعنی فلاں سے، یعنی فلاں سے زیادہ بخل سے نفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کا مرادی ترجمہ ہے۔ لغوی ترجمہ ہم نہیں کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، اصل مقصود ہر زبان کو اسی کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ہم عربی کو اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو بالکل اس کے حساب سے صحیح نہیں جائے گا۔ لیس احد فی الصف الا ویحب العربیۃ، نہیں ہے کلاس میں کوئی مگر وہ عربی سے محبت کرتا ہے، یعنی کلاس میں سب عربی سے محبت کرتے ہیں۔ لیس احد فی المدرسۃ یرجو الشر للناس، مدرسے میں کوئی نہیں ہے جو لوگوں کے لیے شر کی امید رکھتا ہو۔ لیس احد ابغض لاحد من فلان لفلان، نہیں ہے کوئی زیادہ مقبوض کسی ایک کے لیے فلاں کا فلاں سے۔ لیس احد احب لاحد من فلان فلان، کوئی بھی کسی کا اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ فلاں کا فلاں محبوب ہے۔ لیس احد فی الدنیا الا ویولد علی الفطرہ، نہیں ہے دنیا میں کوئی ایک مگر یہ کہ وہ فطرت پر پیدا ہوگا۔ لیس احد الخیر احب الیہ من کل شیء من فلان، نہیں ہے کوئی ایک کہ خیر اس کے نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہو ہر چیز سے فلاں سے زیادہ۔ لیس احد اسرع الی العطاء وبذل الخیر فی هذه المدینہ من فلان، فلاں سے زیادہ عطا زیادہ جلدی دینے والا، وبذل الخیر خیر کے جو ہے وہ خرچ کرنے والا اس شہر میں فلاں سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ لیست مدرسۃ خدمت العربیۃ خدم یخدم، نہیں ہے کوئی مدرسہ جس نے عربی میں کی خدمت کی ہو۔ وحاولت نشرہا، حاول یحاول محاولہ کوشش کیا ہو اس کے نشر میں، افضل من مدرسۃ کذا، فلاں مدرسے سے زیادہ۔ تو یہ دو اسلوب ہوگا۔ الاسلوب الثلاثون وانی لإذ، وانی لا یقیناً میں، اذ اچانک، وهذا ايضا اسلوب رائع جدا ومن احسن الاساليب، وانی لا یقیناً میں، اذ اچانک، اب دیکھیں اس کو کیسے استعمال کریں گے، دیکھیں وانی لسائرة لیلا امام بیتنا اذ بعواء کلب اجفلنی، وانی لسائرة لیلا امام بیتنا، میں رات کو اپنے گھر کے سامنے جا رہی تھی، اذ بعواء کلب، عواء کلب کتے کی بھونک، کتے کی بھونک نے جو ہے اجفلنی ای خوفنی، اخوفنی مجھے ڈرا دیا، اجفلنی۔ وانی لمتوسد مخدتی، میں لیٹا ہوا تھا، متوسد مخدہ کہتے ہیں لیٹا ہوا نا، جیسے اتوسد مخدتی اس کا معنی ہے کہ میں لیٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سونے کے لیے۔ انتظر غفوتی، یہ انتظر نومتی، میں اپنی نیند کا انتظار کر رہا تھا۔ وَإِذْ بِصَوْتِ مناداتی ابی، یعنی میرے ابا کی پکار، اچانک میرے ابا کی پکار آئی۔ وَإِنَّهَا لَتُزَاوِلُ عَمَلَهَا فِي الْبَيْتِ، وہ اپنا کام کرتی ہے گھر میں، نہیں، وَإِنَّهَا لَتُزَاوِلُ عَمَلَهَا فِي الْبَيْتِ، یقیناً وہ اپنا کام کر رہی تھی گھر میں، اذ بالشغالۃ تسطو علیہا، اچانک جو ہے وہ خادمہ جو ہے تسطو علیہا اس کے اوپر آ گئی۔ وَإِنِّي لَأَسِيرُ مَرَّةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، ایک مرتبہ میں راستے کے کنارے پر چل رہا تھا۔ وَإِذْ بِصَوْتِ انزلاق سَيَّارَةٍ، اچانک بصوت آواز، انزلاق پھسلنے کو کہتے ہیں، گاڑی کی پھسلنے کی آواز آئی۔ وَإِنِّي لَفِي تِلْكَ الْغَمَرَاتِ وَاللُّجَجِ، غمرات یعنی غمرات الموت جیسے کہتے ہیں، موت کی آثار اور مصائب، لجج
وإني لفی تلک الغمرات واللجج اذ بالرحمت تشلہ إلى بر الأمان والسعادت وإنی لفی تلک الغمرات واللجج، میں ان مصیبتوں اور تکالیف میں پہ تھا، اذ بالرحمت تنتشلہ إلى بر الأمان والسعادت، اچانک رحمت نے جو ہے وہ ان کو یعنی ہنکا دیا امان اور سعادت کی نیکی کی طرف۔ وَإِنِّي لَنَائِمٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ سَارِحًا، میں ایک رات سو رہا تھا، سارحًا فی احلام سعیدہ، اور ڈوبا ہوا تھا، سارح ڈوبا ہوا تھا، احلام سعیدہ اچھے جو ہے وہ خوابوں میں، وَإِذْ بِصَرِيخٍ قَطَعَ عَلَيَّ هَذِهِ الْأَحْلَامِ، صریخ شور کو کہتے ہیں، ایک سخت آواز نے جو ہے وہ میرے اوپر ان خوابوں کو کاٹ دیا۔ مثل لهذا الأسلوب بخمس جمل معتبر التنسیق الجمیل والتعبیر الاصیل فی انشائک، جو خوبصورت اور اچھے تعبیر اور اصلی تعبیر کے ساتھ ہوں اور آپ کے اپنی طرف سے ہوں۔ 5 جملے آپ نے اس تعبیر کے بنانے ہیں۔